بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے 5 گناہ جو آپ کی ہر نماز کو برباد کر دیتے ہیں، ہر عبادت کو راکھ کر دیتے ہیں اور آپ کو جہنم کی طرف ایسے دھکیل دیتے ہیں جیسے کسی نے دھکا دے کر آگ میں جھونک دیا ہو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے سننے کے بعد دل دہل جاتا ہے، روح کانپ اٹھتی ہے اور ضمیر چیخ اٹھتا ہے کہ آخر ہم کن گناہوں کو معمولی سمجھ کر روز دہراتے جا رہے ہیں۔ وہ گناہ جنہیں آپ نظر انداز کرتی آ رہی ہیں وہی آپ کی بخشش کے راستے بند کر رہے ہیں، وہی آپ کی دعاؤں کی دیوار بن چکے ہیں اور وہی آپ کے سجدوں کی روشنی کو اندھیرے میں بدل رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، یہ بات صرف سننے کی نہیں، سمجھنے کی اور اپنے دل میں اتار لینے کی ہے، کیونکہ جس دن آپ کو یہ شعور آ گیا کہ نماز صرف چادر اوڑھ کر پڑھنے کا نام نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، نگاہ کی حفاظت اور زبان کی سچائی کا تقاضا کرتی ہے، تب جا کر وہ نماز رب کی بارگاہ تک پہنچتی ہے، ورنہ وہی نماز قیامت کے دن آپ کے خلاف گواہ بن جائے گی۔ اور سوچیں اس دن کا منظر جب ہر عمل کو تولا جا رہا ہوگا، جب ہر انسان اپنے سجدوں کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا، تب آپ کی نماز شرم سے سر جھکا کر کہے گی، اے رب، میں اس عورت کی نماز ہوں جس نے مجھے گناہوں میں لپیٹ کر پیش کیا، جو زبان سے تو تیری بندی بنی رہی مگر دل سے دنیا کی غلام رہی، اور میں شرمندہ ہوں کہ میں اس کا عمل ہوں۔ یہ کون کہے گا؟ اس عورت کی نماز کہے گی، کس سے؟ اپنے رب سے کہے گی کہ یا اللہ، میں تیری اس بندی کی نماز ہوں جس کے دل میں دنیا بسی ہوئی تھی اور زبان پر تیرا نام تھا۔ اور اس وقت پیاری بہنوں، جب چہرے سیاہ ہوں گے، جب آنکھوں میں پچھتاوے کی بارش ہوگی، جب پیشانیاں سجدوں کا نور تلاش کر رہی ہوں گی، تو اگر آج توبہ نہ کی تو کل شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ دنیا میں اگر آپ دیکھ رہی ہیں کہ نماز کے باوجود دل کو سکون نہیں ملتا، شوہر کا رویہ سخت ہوتا جا رہا ہے، اولاد بے ادب اور نافرمان ہو چکی ہے، رزق کی تنگی دامن کو چیر رہی ہے، دعائیں بے اثر ہو چکی ہیں اور راتوں کی نیند آنکھوں سے روٹھ گئی ہے، تو یقین مانیے یہ سب یوں ہی نہیں ہو رہا۔ یہ وہ خاموش سزائیں ہیں جو ان چھپے ہوئے گناہوں کے باعث نازل ہو رہی ہیں، جنہیں آپ روزانہ دہراتی ہیں، معمولی سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتی ہیں، مگر وہی گناہ آپ کی نماز کو بے جان کر رہے ہیں۔ وہ سجدوں کو روشنی نہیں بننے دیتے بلکہ بوجھ بنا کر آپ کی پیشانی پر لاد دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، یہ وقت ہے آنکھیں کھولنے کا، یہ لمحہ ہے غور کرنے کا۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ ان گناہوں کی حقیقت کو پہچان کر اپنی زندگی کا رخ بدلنا چاہیں گی، یا پھر روز انہی گناہوں کے ساتھ سجدے کرتی رہیں گی اور ہر دن اپنی آخرت کے لیے اندھیرے سمیٹتی رہیں گی؟ یاد رکھیں، نماز اگر پاکیزہ ہو تو وہ آپ کی زندگی کا سب سے روشن چراغ بن سکتی ہے، لیکن اگر وہ گناہوں سے آلودہ ہو جائے تو وہی چراغ آپ کی قبر میں سب سے پہلا دھواں بن کر اٹھے گا، اور وہ دھواں پھر توبہ کی آنکھوں سے بھی صاف نہیں ہوگا۔ اور اب ان 5 گناہوں کو بیان کرنے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ آپ کو نماز کی اصل حقیقت سمجھاؤں اور آپ بھی اسے دل سے پہچانیں، دل سے سمجھیں اور اس راز سے پردہ اٹھاؤں جو اگر آپ کے دل میں اتر گیا تو آپ کے اندر کی دنیا تو بدل ہی جائے گی لیکن آپ کا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا۔ نماز کوئی رسمی عبادت نہیں، یہ رب سے وہ رشتہ ہے جو دنیا میں آپ کو رب کے قریب اور آخرت میں آپ کو عرش کے سائے تلے لے جاتا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو آنکھوں سے نہیں دل سے دیکھا جاتا ہے، وہ سیڑھی ہے جو زمین سے اٹھا کر عرش کی دہلیز تک لے جاتی ہے، اور وہ رسی ہے جو اگر مضبوطی سے تھام لی جائے تو ہر گناہ، ہر پریشانی، ہر فتنے سے محفوظ کر دیتی ہے۔
نماز وہ پہلا حکم ہے جو آسمان سے زمین پر نہیں اترا، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کو آسمانوں پر بلا کر عطا کیا۔ اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے محمد تیری امت کمزور ہے، رب سے نماز کم کرواؤ، لیکن میرا رب چاہتا تھا کہ اس کے محبوب کی امت ہر دن ہر لمحے اس کے ساتھ جڑی رہے، اور یہی وجہ ہے کہ نماز کو ہر مسلمان پر دن میں 5 بار فرض کر دیا گیا، تاکہ کوئی لمحہ ایسا نہ ہو جس میں وہ اپنے رب کو یاد نہ کرے۔ نماز صرف فرض ادا کرنا نہیں ہے، یہ ایک روحانی ملاقات ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب بندہ سب سے الگ ہو کر، دنیا کی فکر چھوڑ کر صرف اپنے مالک سے ہم کلام ہوتا ہے، رب سے باتیں کرتا ہے۔ وہ لمحہ جب دل کو سکون ملتا ہے اور آنکھوں کو نرمی کا سایہ۔ پیاری بہنوں، حضرت مولا علی نے فرمایا تھا کہ جب میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں، میں مصلی بچھاتا ہوں، نماز پڑھنے لگ جاتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن اٹھاتا ہوں، پڑھنے لگ جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو پیاری بہنوں، نماز وہ عمل ہے جو کلمے کے بعد ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ کلمہ پڑھ لیا مسلمان تو ہو گئے، لیکن نماز کلمہ پڑھنے کے بعد ایمان کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کی بنیاد توڑ دی، اس کا رشتہ اپنے رب سے کٹ گیا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، اور جو اس ستون کو گرائے گا اس کا پورا دن بکھر جائے گا۔ کیا آپ تصور کر سکتی ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوئی، اور اگر وہ درست نہ ہوئی تو باقی سب عمل زمین بوس ہو جائیں گے۔ یہ نماز ہی ہے جو قبر میں روشنی بنتی ہے، جو عذاب کو جو انسان سے دور کر دیتی ہے، جو مومن کو روز محشر نور دے کر جنت کی طرف لے جائے گی۔ لیکن افسوس، آج یہی نماز اکثر لوگوں کے لیے صرف جسمانی مشق بن چکی ہے۔ نیت میں دکھاوا ہے، زبان پر غفلت، دل میں دنیا، آنکھوں میں گناہ۔ ایسی نماز نہ رب کو قبول ہے، نہ ہی بندے کے لیے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو پیاری بہنیں، اگر تم نماز کو اس مقام پر ادا کرو گی، اس کی حقیقت کو سمجھ کر، دل کے خلوص سے، روح کی گہرائی سے، تو یہی نماز تمہارا تحفظ بنے گی، تمہارے میاں کا سکون، تمہارے گھر کی برکت، تمہاری اولاد کی حفاظت، اور تمہارے دل کی جلا بنے گی۔ لیکن اگر یہ نماز غفلت، گناہ اور نافرمانی کے پردوں میں لپٹی رہی تو یہی نماز تمہارے لیے کل قیامت کے دن رسوائی کا سامان بن جائے گی۔ اب تم خود سوچو، کیا تم اس نماز کی حفاظت کرو گی جو تمہیں قبر میں روشنی دے گی، یا تم ان 5 گناہوں میں کھو کر اسے خود اپنے ہاتھوں سے برباد کر دو گی؟ اور اب میری پیاری بہنوں، میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں وہ 5 خطرناک گناہ جن کی وجہ سے کوئی بھی نماز، کوئی بھی سجدہ رد ہو جاتا ہے، قبول نہیں ہوتا۔ یہ وہ خطرناک گناہ ہیں جو ہر نماز کو تباہ کر کے اسے نور کی بجائے عذاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے دل تھام لو، کیونکہ اگلے الفاظ آپ کے دل کے پردے چاک کر دیں گے۔ پیاری بہنوں، آج کا معاشرہ ایک ایسی اندھی دوڑ میں شامل ہو چکا ہے جہاں ہر کوئی اپنی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ کسی کو صبح سے لے کر شام تک اپنے کاروبار کی فکر ہے، کوئی اپنے فیشن، میک اپ اور سوشل میڈیا کے نمبر بڑھانے میں لگا ہوا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں موبائل ہے تو کسی کی زبان پر صرف دنیا کے منصوبے۔ بازاروں میں رش ہے، شادی ہالوں میں شور ہے، شاپنگ مالز میں ہجوم ہے، مگر مسجدیں خالی، سجدے نایاب، اور قرآن دلوں سے غائب ہو چکا ہے۔ وہ نماز جسے میرے کریم نبی نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا تھا، آج اسی نماز کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں، ٹالنے کا بہانہ ڈھونڈتے ہیں، اور اس کی آواز سن کر بھی غفلت میں رہتے ہیں۔ پیاری بہنوں، آج کا انسان اپنی کامیابی نوکری میں، اپنے خواب بڑے بڑے مکانوں میں، اور اپنا سکون موبائل کی سکرین میں تلاش کر رہا ہے۔ صبح فجر کی اذان ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ سوتے رہتے ہیں، کوئی تھکاوٹ کا بہانہ بنا دیتا ہے، کوئی کہتے ابھی وقت ہے، تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلے گی تو بند، پھر اٹھ کے نماز پڑھ لوں گا، اور کوئی آنکھ کھول کر دوبارہ بند کر لیتا ہے،
کوئی فجر چھوڑ کر جم چلا جاتا ہے، کوئی صبح کی نماز چھوڑ کر ورزش کرنے نکل جاتا ہے، اور کوئی شوٹنگ یا ٹیوشن کے نام پر نماز کو پیچھے کر دیتا ہے۔ کیا یہ سب کرتے وقت کسی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جس سانس پر اتنا ناز ہے وہ رک گئی تو کیا ہوگا؟ جس رب نے آنکھیں دی، جس نے جسم دیا، رزق دیا، اسی رب کے لیے جھکنا بھی گوارا نہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو ایک دن بیماری میں سجدے کے قابل بھی نہ ہوں، اب مگر آج تندرستی کے باوجود رب کے حضور پیش نہ ہونے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ سوچیں کتنے لوگ ہیں جو دن بھر موبائل میں گھنٹوں لگے رہتے ہیں، موبائل میں اپنا سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں، مگر 5 منٹ کے لیے بھی سجدے میں نہیں جھکتے۔ کتنی بہنیں ہیں جو گھنٹوں میک اپ کے آگے وقت گزارتی ہیں، مگر وضو کے لیے وقت نہیں نکالتی، اور کتنے نوجوان ہیں جو گھنٹوں گیمز کھیلتے ہیں، ویڈیوز دیکھتے ہیں، لڑکیوں سے چیٹ کرتے ہیں، مگر ایک سجدہ بھی دل سے ادا نہیں کرتے۔ کتنے ایسے ہیں جو ہر وقت دوسروں کو دکھانے کے لیے جیتے ہیں، مگر اس رب کے لیے جینا بھول چکے ہیں جو سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ میری پیاری بہنیں، یہ سب دنیا کے رنگ ہیں جو قبر کی مٹی کے سامنے ماند پڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ یہ سب مشغلے اس وقت بے معنی ہو جائیں گے جب کمر جھک جائے گی، جب آنکھ بند ہو جائے گی اور نماز کا حساب مانگا جائے گا۔ آج وہ وقت ہے جب انسان کو نماز پڑھنے پر مجبور ہونا چاہیے، اپنی ضمیر کو مجبور کر دینا چاہیے، لیکن افسوس دل مردہ ہو چکے ہیں، روحیں زخمی ہیں اور سجدہ اجنبی ہو چکا ہے۔ شرم آنی چاہیے اس شخص کو جو 5 وقت کے کھانے کی فکر تو رکھتا ہے مگر 5 وقت کی نماز کی فکر نہیں کرتا۔ شرم آنی چاہیے اس عورت کو جو پردے کے بغیر بازاروں میں پھرنے کو تو آزادی کہتی ہے مگر سجدے میں جھکنے کو قید سمجھتی ہے۔ پیاری بہنوں، وہ وقت آنے والا ہے اور جلد آنے والا ہے جب ہر دل حسرت کرے گا کہ کاش نماز پڑھ لی ہوتی، کاش رب کے سامنے جھک لیا ہوتا، کاش وقت کو عبادت میں لگا لیا ہوتا، مگر اس وقت آنکھیں روئیں گی اور رحمت کا دروازہ بند ہو چکا ہوگا۔ اب وقت ہے، ابھی تو ہے لیکن بعد میں نہیں ہوگا۔ خود کو جگا لو، دل کو زندہ کر لو، سجدے کو لازم کر لو اور اس رب کی طرف پلٹ آؤ جس نے تمہیں نماز دی ہے تاکہ تم اس کے قریب ہو سکو اور تمہاری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں، کیونکہ جس دن یہ نماز چھوڑ دی سمجھ لو تم نے اپنا سب کچھ کھو دیا۔ تو پیاری بہنوں، وہ بات اب سن لیں جو نہ کبھی تمہارے کانوں نے سنی ہوگی، نہ تمہاری زبان نے بولی ہوگی اور نہ تمہارا دل برداشت کر پائے گا۔ وہ انسان جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، جو اذان کی آواز کو نظر انداز کرتا ہے، جو رب کی پکار کو دنیا کے شور میں دباتا ہے، اس کے لیے نہ تو زمین نرم ہے نہ آسمان کا سایہ باقی رہتا ہے۔ رزق سے پہلے برکت اٹھا لی جاتی ہے، دل سے پہلے سکون چھین لیا جاتا ہے اور جسم پر ایسی بے چینی طاری کر دی جاتی ہے جس کی دوا صرف سجدے میں ہو سکتی ہے، اور اگر پھر بھی وہ نہ جھکے تو وہ دن آتا ہے جب فرشتے اس کی روح کو کھینچتے ہیں نہایت سختی سے، جیسے گرم سلاخ کو گیلی اون میں گھسیٹا جائے۔ اس کی رگیں چیختی ہیں، اس کی آنکھیں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں اور اس کا جسم کانپتا ہے مگر کوئی بچانے والا نہیں ہوتا۔ جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو زمین اس کے جسم کو قبول نہیں کرتی، مٹی اس پر تنگ ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی فرشتے سوال کرتے ہیں سب سے پہلا سوال یہی ہوتا ہے، اے بندے اپنے رب کی نماز کا کیا کیا؟ اور جب وہ جواب نہ دے سکے تو قبر میں ایسی آگ بھڑکائی جاتی ہے جو دنیا کے سب سے بڑے سورج سے 70 گنا زیادہ گرم ہوتی ہے۔ اس کا کفن لوہے کا، اس کا بستر انگاروں کا، اور اس کے ساتھی چیختے ہوئے سانپ اور بچھو ہوتے ہیں۔ ہر سانس کے ساتھ وہ آگ اس کے جسم کو جلاتی ہے، ہر لمحے وہ چیختا ہے مگر اس کی چیخیں نہ زمین سنتی ہے اور نہ ہی تو آسمان، کیونکہ اس نے خود رب کی پکار کو نظر انداز کیا تھا۔ قیامت کے دن جب وہ محشر میں لایا جائے گا اس کا چہرہ سیاہ کر دیا جائے گا، آنکھیں نیلی، زبان خشک، جسم پسینے میں ڈوبا ہوگا مگر اس کے سامنے کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس وقت رب کا اعلان ہوگا، اسے میرے دربار سے دور کر دو۔ کون فرمائے گا؟ میرا رب فرمائے گا،
اسے میرے دربار سے دور کر دو، کیونکہ یہ دنیا میں مجھ سے دور رہا، آج میں بھی اس سے دور ہوں۔ وہ نماز جسے وہ چھوڑتا رہا اس کی شکل میں اس کے سامنے آئے گی، نہایت بدبودار، سیاہ، رسوا کن، اور سب کے سامنے کہے گی یہ وہ شخص ہے جس نے مجھے ضائع کیا، آج میں اسے رسوا کرنے آئی ہوں۔ اور وہ شخص گر پڑے گا جہنم کے گھڑے میں، جہاں انسان کا جسم جلسے گا مگر جان نہیں نکلے گی، وہ جلتا رہے گا، جان نہیں نکلے گی، زندہ رہے گا۔ ہر لمحہ وہ کہے گا یا رب مجھے ایک موقع اور دے دے، مگر رب کا جواب ہوگا جب میں تجھے بلاتا رہا تو سویا رہا، اب جا اور اپنے سجدوں کو تلاش کر۔ پیاری بہنوں، جو نماز آج آپ کو بوجھ لگتی ہے کل وہی آپ کی بخشش کا ذریعہ بن سکتی ہے، بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے اسے چھوڑ دیا تو یاد رکھو نہ رب کا عرش تمہیں قبول کرے گا، نہ زمین تمہارے وجود کو قبول کرے گی۔ اب بھی وقت ہے، جھک جاؤ اس کے سامنے جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہیں ہر لمحے سنبھالا، اور جس کے دربار میں تمہاری پیشانی جھک گئی تو دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ لیکن اگر اس کی پکار کو آج بھی ٹھکرا دیا تو کل تمہاری چیخیں سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں ان 5 گناہوں کی جن کی وجہ سے ہر نماز، ہر سجدہ ٹھکرا دیا جاتا ہے، قبول نہیں ہوتا، برباد ہو جاتا ہے۔ پہلا گناہ جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے، جو بندے کی تمام عبادات کو آسمان تک پہنچنے سے پہلے ہی رد کروا دیتا ہے، جو رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی، وہ ہے دل میں تکبر پالنا۔ جی ہاں، وہی تکبر جو کسی لباس، کسی خوبصورتی، کسی حیثیت، کسی علم یا کسی عبادت پر ہوتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو دکھائی نہیں دیتا مگر رگوں میں زہر کی طرح دوڑتا ہے۔ جیسے پانی میں ایک قطرہ زہر گر جائے تو سارا پانی پل میں ناپاک ہو جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں ناپاک ہو جاتا ہے، صرف ایک قطرے کی وجہ سے۔ ویسے ہی دل میں چھپا ہوا تکبر نماز جیسے پاک عمل کو بھی بے اثر کر دیتا ہے۔ میرا رب فرماتا ہے زمین و آسمان کی وسعت میرے لیے ہے، مگر تکبر کرنے والا میرے قرب کا مستحق نہیں ہے۔ اور اس فرمان کی گہرائی یہ ہے کہ اگر تمہارا دل رب کے سامنے جھکنے کی بجائے خود پر فخر کرنے لگے تو تمہارا سجدہ رب کے دربار میں مقام نہیں پاتا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اور اس فرمان کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ جب تم کسی کو حقیر سمجھ کر آگے بڑھتی ہو تو در حقیقت تم اپنے ہی اعمال کو پیچھے دھکیل دیتی ہو۔ تکبر نماز کی جڑیں کاٹ دیتا ہے، جیسے کوئی خوشبودار پھول ہو جس کی جڑ کو دیمک لگ جائے تو وہ جلد ہی مرجھا جاتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو۔ ایسے ہی نماز جتنی مرضی دلکش ہو، اگر دل میں تکبر آ جائے تو وہ مرجھا جاتی ہے، روح سے خالی ہو جاتی ہے، اور فرشتے اس کو لپیٹ کر واپس زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ پیاری بہنوں، وہ بیوی جو سارا دن شوہر کی خدمت کرے مگر دل میں یہ سوچتی رہے کہ میں اس سے بہتر ہوں تو وہ خدمت بے برکت ہو جاتی ہے، کیونکہ نیت میں زہر شامل ہوتا ہے۔ ایسے ہی نماز جب تکبر کے ساتھ پڑھی جائے تو وہ رب کو محبوب نہیں لگتی، وہ عبادت نہیں، ایک نمائش بن جاتی ہے۔ یاد رکھو جہاں عاجزی ہو وہاں رب کی رحمت برستی ہے، اور جہاں تکبر ہو وہاں سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ تکبر نہ صرف نماز کو برباد کرتا ہے بلکہ انسان کی تمام عبادات کو بھی بے وزن کر دیتا ہے۔ جیسے کوئی ترازو ہو جس میں وزن نہ ہو تو وہ نظر تو آئے گا مگر حقیقت میں کچھ نہیں دے گا۔ اگر دل میں عاجزی ہو تو سجدہ زمین پر ہوتا ہے مگر روح عرش سے جڑ جاتی ہے، مگر اگر دل میں تکبر ہو تو سجدہ صرف پیشانی کا جھکاؤ ہوتا ہے، رب کی طرف رخ نہیں ہوتا۔ پیاری بہنوں، آج اگر آپ نے خود کو دوسروں سے بہتر سمجھا ہے، اگر آپ خود کو بہتر سمجھ رہی ہیں، اپنے دین کو سمجھ رہی ہیں، عبادت یا شکل و صورت پر فخر کر رہی ہیں، تو پھر سن لیں یہ وہی گناہ ہے جس نے شیطان کو عبادت گزاروں میں سے نکال کر لائن بنا دیا تھا،
اور اگر ایک سجدہ، صرف ایک سجدہ تکبر کے ساتھ ہو تو وہ پوری زندگی کی نیکیوں کو راکھ کر دیتا ہے، اور وہ راکھ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ میں ہوگی، بکھر جائے گی اور تم صرف دیکھتی رہ جاؤ گی۔ پیاری بہنوں، تکبر کرنے والے کا انجام صرف دنیا کی رسوائی نہیں بلکہ آخرت کی ہلاکت بھی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو خاموشی سے رب کی رحمت سے دور کر دیتا ہے، یہاں تک کہ بندہ خود کو نیک سمجھتے سمجھتے ریاکاری کے اندھے کنویں میں گر جاتا ہے اور اسے خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو پیاری بہنوں، کبھی بھی تکبر نہ کرنا۔ اب دوسرا گناہ، وہ ہلاکت خیز گناہ جو نماز کو جڑ سے کاٹ دیتا ہے، عبادتوں کے نور کو بجھا دیتا ہے اور دل کے سکون کو خاکستر بنا دیتا ہے، وہ ہے حرام مال کھانا۔ یہ وہ زہر ہے جو انسان کے سجدے کو اندر سے جلا دیتا ہے، نماز میں خشوع باقی نہیں رہتا، دعائیں بے اثر ہو جاتی ہیں اور عبادتیں آسمان تک نہیں پہنچتی۔ میرا اللہ فرماتا ہے، پاکیزہ رزق کھاؤ اور نیک عمل کرو، یعنی جب رزق حلال نہ ہو تو نیک عمل کا نور بھی بجھ جاتا ہے۔ اور میرے کریم نبی نے فرمایا، جسم کا وہ گوشت جو حرام سے پیدا ہوا ہو اس کے لیے جہنم زیادہ بہتر ہے۔ پیاری بہنوں، سوچو، اگر آپ سارا دن نماز کی پابندی کریں، قرآن پڑھیں، صدقہ دیں اور شوہر کے ہاتھ سے آیا ہوا وہ نوالا آپ کے حلق سے اتر جائے جو جھوٹ، فریب، سود یا کسی مظلوم کی بددعا سے کمایا گیا، تو وہ نوالا آپ کی روح کو بیمار کر دے گا۔ وہ نماز جو محبت بن کر اٹھنی تھی وہ عذاب بن کر لوٹے گی، بالکل ایسے ہی جیسے ایک صاف پانی کا گلاس ہو مگر اس میں ایک قطرہ گندا پانی ڈال دیا جائے، وہ مکمل گلاس ایک سیکنڈ کے اندر ناپاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حرام کی ایک کمائی آپ کے سارے اعمال کو آلودہ کر دیتی ہے۔ وہ عورت جو شوہر کے لائے ہوئے پیسے سے سونا پہنے، گھر سجائے، بچوں کو پالے، کھانا بنائے مگر وہ نہ جانے کہ وہ پیسہ کہاں سے آیا، تو اس کا ہر عمل بے برکت ہو جاتا ہے۔ ایسی عورت اگر نماز پڑھ بھی لے تو وہ سجدے مٹی سے اوپر نہیں جاتے، مطلب عرش تک نہیں جاتے، اور وہ دل جسے سجدے میں سکون ملنا تھا، وہ دعائیں عرش کے دروازوں سے واپس لوٹ آتی ہیں۔ وہ دل جسے سجدے میں سکون ملنا تھا وہ دن بدن بے چین ہو جاتا ہے۔ جیسے خوبصورت لباس میں چھپے ہوئے زخم اندر سڑتے ہیں، اندر ہی اندر سڑتے رہتے ہیں، ویسے حرام مال دل کے سکون کو چاٹ جاتا ہے۔ یاد رکھو، جو رزق ناپاک ہو وہ نہ صرف نماز کو جلا دیتا ہے بلکہ انسان کی قسمت کو بھی سکھا دیتا ہے۔ نماز صرف جسم کا جھکنا نہیں بلکہ یہ روح کی پرواز ہے۔ اور سوچو، کیا آپ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی نماز کو خاک کرنا چاہیں گی؟ یہ روح کی پرواز ہے اور حرام رزق اس پرواز کے پروں کو توڑ دیتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے اپنی نماز کو مٹی میں ملانا چاہیں گی یا اس رزق کی صفائی کریں گی جو رب کی رحمت کو آپ کے قریب لا سکتا ہے۔ کیونکہ جس گھر میں ایک نوالا حرام کا داخل ہو وہاں نہ سکون آتا ہے، نہ برکت، نہ نور اور نہ ہی نماز دل سے ادا ہوتی ہے۔ پیاری بہنیں، کبھی بھی حرام کا نوالا نہ کھانا، بھوکی سو جانا، کچھ کا کچھ کر لینا، بھوکا پیٹ رکھنا، 1 دن 2 دن 3 دن، حرام کبھی نہ کھانا۔ تو پیاری بہنوں، اب بات کرتے ہیں تیسرے گناہ کی۔ تیسرا وہ چھپا ہوا مگر تباہ کن گناہ جو نماز کی بنیادوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے، وہ ہے نماز کو ٹالنا، مؤخر کرنا اور وقت گزرنے کے بعد ادا کرنا۔ یہ وہ عمل ہے جسے ہم معمولی سمجھتے ہیں مگر رب کے ہاں یہ اتنا سنگین ہے کہ جو نماز اپنے وقت پر ادا نہ کی جائے وہ نماز نہیں بلکہ ایک خالی خول ہے جس میں روح نہیں، برکت نہیں اور قبولیت بھی نہیں۔ میرا اللہ فرماتا ہے، پس تباہی ہے اس نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز میں سستی کرتے ہیں۔ اور میرے کریم نبی نے فرمایا، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھو کیونکہ اللہ کو یہی زیادہ پسند ہے۔ یہ حکم صرف ایک فضیلت نہیں، یہ اصل میں دل کی کیفیت کا امتحان ہے۔ جو نماز کو اس کے وقت پر رب کی رضا سمجھ کر ادا کرتا ہے وہ اس بندے جیسا ہے جو بادشاہ کے بلاوے پر فوراً حاضر ہو جاتا ہے، اور جو اس بلاوے کو مؤخر کرتا ہے وہ رب کی نگاہوں میں غافل لکھ لیا جاتا ہے۔ تو پیاری بہنیں، ذرا تصور کریں،
اگر آپ کا شوہر آپ کو آواز دے اور آپ بار بار کہیں ابھی نہیں تھوڑی دیر بعد آتی ہوں، تو وہ دل برداشتہ نہیں ہوگا، اس کی محبت ٹھنڈی نہیں پڑے گی۔ تو سوچیں، جس رب نے آپ کو پیدا کیا، آپ کو سانس دی، عزت دی، اولاد دی اور زندگی عطا کی، کھانے کا سامان مہیا کیا، جب وہ دن میں صرف 5 بار بلاتا ہے اور آپ یہ کہہ کر نماز کو مؤخر کرتی رہیں کہ ابھی فارغ نہیں، ابھی مصروف ہوں، تو کیا وہ رب ناراض نہیں ہوگا؟ نماز جب موبائل کی سکرولنگ پر قربان ہو جائے، جب کسی ڈرامے کے اختتام پر پڑھی جائے، جب میک اپ مکمل ہونے کے بعد ادا کی جائے، تو وہ نماز نہیں بلکہ غفلت کی علامت بن جاتی ہے۔ نماز کا وقت گزر جانا ایسا ہے جیسے سورج طلوع ہو اور کوئی اندھیرے میں روشنی تلاش کرتا تھا، وہ روشنی جو وقت پر ہی میسر تھی۔ ایک بہن تھی جو ہمیشہ کہتی، میں نماز ضرور پڑھتی ہوں، بس وقت پر نہیں پڑھ پاتی۔ اس کی زندگی میں برکت نہیں تھی، دل میں بے چینی تھی، شوہر دور ہوتا جا رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں پاتی تھی کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ یہاں تک کہ ایک دن اس کی زبان پر صرف ایک دعا آئی، یا اللہ میرے وقت کو برکت دے۔ تو اچانک اس کے دل میں ایک جواب آیا، جو میرے وقت کی قدر نہیں کرتا، میں اس کے وقت کو برباد کر دیتا ہوں۔ یاد رکھو، نماز کا وقت دراصل رب کی جانب سے بھیجی گئی خصوصی ملاقات کا وقت ہے، اور جو اس وقت کو مؤخر کرتا ہے وہ رب کی مہربانی کو اپنی زندگی سے دور کر دیتا ہے۔ جو نماز کو وقت پر ادا نہیں کرتا، اس کے دل میں نرمی ختم ہو جاتی ہے، آنکھوں سے خشیت کے آنسو جو ہے خوش ہو جاتے ہیں، اور زندگی سے وہ نور چھن جاتا ہے جو نماز کے لمحوں میں اترتا ہے۔ نماز وہ خزانہ ہے جس کا قفل وقت سے کھلتا ہے، اور اگر آپ دیر کریں تو خزانے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، صرف خالی ہاتھ باقی رہ جاتے ہیں۔ اب چوتھا گناہ جو نماز کو خاموشی سے کھا جاتا ہے، اس کے اثرات کو اندر ہی اندر ختم کر دیتا ہے اور سجدے کی روشنی کو سیاہی میں بدل دیتا ہے، وہ ہے غیبت کرنا۔ یہ وہ زہر ہے جو زبان سے نکلتا ہے مگر دل کی روشنی کو بجھا دیتا ہے۔ یہ وہ جرم ہے جو عام محفلوں میں ہنسی کے ساتھ کیا جاتا ہے مگر رب کی بارگاہ میں قیامت کی شرمندگی بن کر ابھرتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اور غور کرو، یہ کیسی خوفناک مثال ہے کہ جو شخص کسی کی غیر موجودگی میں اس کے عیب بیان کرتا ہے، وہ ایسا ہے جیسے قبر کھود کر اپنے بھائی کا گوشت چبا رہا ہو۔ اور ایسے ناپاک منہ سے نکلنے والی نماز وہ پاکیزگی کیسے لا سکتی ہے؟ میرے کریم نبی نے فرمایا، غیبت نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ یہ وہ سچ ہے جسے ہم ہنس کر بھول جاتے ہیں مگر ہمارے سجدے چیخ چیخ کر گواہی دیتے ہیں کہ یہ زبان پاک نہیں تھی۔ غیبت نماز کے جسم میں لگنے والا وہ زنگ ہے جو ابتدا میں نظر نہیں آتا لیکن رفتہ رفتہ سجدے کی چمک کو زائل کر دیتا ہے، جیسے کوئی آئینہ ہو جس پر دھول بیٹھ جائے تو عکس مدھم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی غیبت نماز کی روح کو دھندلا کر دیتی ہے۔ تو پیاری بہنوں، کبھی بھی کچھ کا کچھ ہو جائے لیکن آپ نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کرنی۔ اگر آپ نے کسی کی غیبت کی تو آپ کی تمام نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، زبان کا زخم تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے، اور اگر وہ زخم آپ کی نماز کو متاثر کر جائے تو سجدے باقی رہتے ہیں لیکن ان کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو پیاری بہنوں، پانچواں اور سب سے خطرناک گناہ جو نماز کو نہ صرف بے روح بلکہ رب کی پاک بارگاہ سے دور پھینک دیتا ہے، وہ ہے نماز میں دل نہ لگانا، توجہ نہ دینا اور خیالات میں بھٹک جانا۔ یہ وہ گناہ ہے جسے لوگ گناہ ہی نہیں سمجھتے مگر یہی وہ خاموش تباہی ہے جو سجدوں کی لذت کو ختم کر دیتی ہے اور بندے کو رب کے قریب کرنے کی بجائے اس سے اور زیادہ دور لے جاتی ہے۔ نماز میں جسم جھک رہا ہوتا ہے مگر دل بازار، موبائل، گھر، اولاد، غصے، حسد یا دنیا کے کسی اور معاملے میں الجھا ہوا ہوتا ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے، یقیناً وہ نماز کامیاب ہے جس میں خشوع ہو، یعنی جس میں دل جھکا ہوا، آنکھ نرم ہو اور روح سکون میں ہو۔ میرے کریم نبی نے فرمایا،
وہ نماز نہیں جو صرف جسم سے پڑھی جائے، نماز تو وہ ہے جو دل کو رب کے سامنے حاضر کر دے۔ تو پیاری بہنوں، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ خود اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور بندہ اگر اس لمحے میں بھی رب کو بھول کر دنیا کی فکروں میں الجھا رہے تو وہ بدقسمتی کی انتہا پر ہوتا ہے۔ مثال ایسے ہے جیسے تمہیں بادشاہ اپنے پاس بلائے، تم اس سے منہ موڑ کر دروازے کے نقشے گننے لگو۔ یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے؟ نماز وہ محبت بھرا لمحہ ہے جہاں رب بندے کو سننے کے لیے تیار ہوتا ہے، مگر بندہ اگر غفلت میں الفاظ دہراتا جائے بغیر دل کے، بغیر احساس کے، تو وہ الفاظ نہیں صرف ہوائیں ہوتی ہیں۔ نماز اگر دل کے بغیر پڑھی جائے تو وہ ایسی کتاب کی مانند ہے جس کے صفحے ہوں مگر الفاظ مٹ چکے ہیں۔ سجدے میں اگر رب کی یاد نہ ہو تو وہ سجدہ محض جسمانی جھکاؤ ہو جاتا ہے، روحانی پرواز نہیں بنتا۔ تو پیاری بہنوں، کبھی بھی دل لگانے کے بغیر نماز نہ پڑھنا، مطلب کہ نماز کے دوران دنیاوی خیالات کے اندر بھٹک نہ جانا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو یاد رکھنا یہ نماز قبول نہیں ہوگی، چاہے آپ نے کتنا ہی قیمتی وقت کیوں نہ نکالا۔ تو پیاری بہنوں، ان 5 گناہوں سے اگر آج ہی آپ نے توبہ کر لی اور نماز میں وہ کنیکشن اپنے رب کے ساتھ جوڑ لیا کہ جس کے اندر یہ 5 گناہ شامل نہ ہوں، تو انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی بن جائے، جس کے اندر ہمارے رزق کی برکت لکھی ہوئی ہو۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔